बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं बेग टीवी। नाज़रीन, आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो है येलो जर्नलिज्म। पिछले दिनों एक टॉपिक जो है वो बहुत हॉट रहा। तमाम लोगों ने देखा सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर भी। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि अपने जो उनका जो असल जो मकसद है उससे हट के वो अपनी लाइन से उतर के वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो कि असल में जर्नलिज्म नहीं है। वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ कुछ भी कहीं भी लिख देते हैं, बोल देते हैं बग़ैर तहकीक किए। हमने ऐसी जर्नलिज्म के ऊपर बात करनी है। क्या ये सही मानों में ये जर्नलिज्म है या ये कुछ और है, या इन लोगों के पीछे कोई और लोग हैं जो इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क की जो एजेंसियां हैं या उनसे मुंसलिक जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल करते हैं। जर्नलिज्म है क्या? ये एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जिससे मुल्कों की जो तरक्की है वो बस्ता होती है। आज के मेरे प्रोग्राम में बड़े जो कुछ ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले ARY के सीनियर एंकर जी। पर्सन हैं साबर शाकर साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मेरे साथ शाहिदा जलाल साहबा लंदन से मौजूद हैं, तज्ज़िया करती हैं, बहुत अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। शफकत चौधरी साहब हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते और लिखते हैं। आप सब मेरे साथ हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं वक्त की कमी की वजह से चाहूँगा कि साबर शाकर साहब से जानूँ कि साबर शाकर साहब, ये येलो जर्नलिज्म क्या है और जर्नलिज्म क्या है? ये लोग जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ लिखते हैं, बोलते हैं, इनका असल मकसद क्या है? क्या ये जर्नलिज्म कर रहे हैं? ये जर्नलिज्म का हिस्सा है? नहीं, जर्नलिज्म तो बज़ाते खुद एक बहुत अच्छा मुक़द्दस पेशा समझा जाता है। और लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि अब ये इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, फिर कारोबार का दर्जा दे दिया। और अब जो मीडिया हाउसेस के ओनर्स हैं वो अब खुल्लम खुला कहते हैं कि जनाब ये एक धंधा है और धंधे में नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। जी तो सूरत हाल ऐसा ही है कि अब ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, बड़े बड़े और क्या कहना चाहिए टाइकून हैं, बिजनेस टाइकून, जी वो अब इसको इस्तेमाल करते हैं एक शील्ड के तौर पे। ठीक है। वो ये काम शुरू करते हैं, फिर उसमें जो लोग आते हैं और जो स्टाफ आता है वो भी फिर उसी डगर पे चलने की कोशिश करता है। और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। और हालांकि जो देखा जाए तो जो जर्नलिस्ट है या किसी भी मुल्क का मीडिया है वो तो एक उस मुल्क की, उस रियासत की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है। और बहुत सारे रियासतें काम जो हैं वो थ्रू मीडिया लेती हैं। मीडिया काम परसेप्शन को बनाना होता है, बिगाड़ना होता है, एक नैरेटिव को बिल्ड करना होता है और कौमी सलामती, कौमी मफाद के हिफाजत करनी होती है। जी वो खा इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इन सारों पे लोगों को एजुकेट भी करना होता है। लेकिन अब ये है कि इसमें मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे आ गए हैं, आउटसाइडर्स कह लें, और उसको इस्तेमाल किया जाता है मीडिया को फिर अपने हक में। फिर उसमें जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका रोल आ जाता है, वो फिर इस्तेमाल करती हैं। और ये एक सिलसिला चल निकला है और किसी भी जगह पे देख लें, लेकिन हमारे यहाँ ये कुछ ज़्यादा है। और हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायूब भी नहीं समझा जाता, बल्कि अमेरिका में बैठ के, बरतानिया में बैठ के, इंडिया में बैठ के आप वहाँ पे उनके यहाँ जो सिस्टम में खामी है उनको कुछ नहीं कह रहे होते, बल्कि उसके बारे में आपकी ज़ुबान जो है बिल्कुल सिल जाती है। जी और जैसे ही पाकिस्तान की बारी आती है, अपने मुल्क की बारी आती है, तो यहाँ पे आपकी तमाम रग सहाफ़त, रग आज़ादी सब कुछ जाग उठता है। सही। तो ये सिलसिला चल रहा है। साबिर शाह साहब, थोड़ा एक सवाल ऐड करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सहाफ़त में
یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے جو پریس کلب جو ہوتے ہیں، یہ جو صحافتی تنظیمیں ہوتی ہیں، کیا ان کا یہ فرض نہیں کہ یہ ایسے لوگوں کی جانچ پڑتال کریں کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ صحافی ہیں بھی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کے حق کے لیے کھڑے نہ ہوں، بلکہ ان کے خلاف جس طرح دوسرے لوگوں کو سیاستدانوں کا جو احتساب کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کا بھی کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اب نا ہر چیز، ہر سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے وہ ایک کارٹل کی طرح ایکٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو بھی چھیڑیں گے، کسی صحافی کو پکڑیں گے تو وہ آزادی صحافت خطرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی سیاستدان کو پکڑیں گے تو پارلیمنٹ کی بالادستی خطرے میں ہے۔ درست، آپ کسی جوڈیشل پرسن کو پکڑیں گے تو عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کا تقدس خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ کسی ملٹری آفیشل کو پکڑیں گے تو قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ چیزیں، جمہوریت خطرے میں، کبھی کچھ خطرے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک، اور اگر آپ بزنس کمیونٹی کو پکڑیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو جو معیشت ہے وہ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، تو یہ تو معیشت پہ حملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے، سسٹم کمزور ہیں، ادارے کمزور ہیں، انڈیویجولز جو ہیں وہ تگڑے ہو رہے ہیں، وہ تگڑے ہو چکے ہیں، اور پھر وہ ان کے ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو فیور کرتے ہیں۔ تو یہ ساری یہ ٹریڈ یونینز جو ہیں، وہ پہلے تو ٹریڈ یونینز ہوتی تھیں اس کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے۔ جی، اب ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ بھی پہلے اپنی ویلفیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کسی اور کا سوچتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ ہے، ہماری میڈیا تنظیمیں ہیں اس میں بھی یہ ساری قباحتیں موجود ہیں، جیسے باقی اداروں میں موجود ہیں، باقی کمیونٹیز میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک ہے، لمبا پروسیس ہے، یہ طویل دورانیے کا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ایک پرسپشن بنایا جائے، نیریٹو بلڈ کیا جائے، لوگوں میں احساس ہو، تبھی ممکن ہے۔ ادروائز تو جو اس وقت سچویشن ہے، کسی کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ کمزور آدمی کو پکڑ سکتے ہیں، کسی تگڑے آدمی کو نہیں پکڑ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ آج سوال مؤثر جواب دیجیے گا، کیا حل ہے کہ ہم صحافت کو پاک کریں؟ کس طریقے سے پاک کی جا سکتی ہے؟ یہ تو ہر آدمی اپنے طور پہ ٹھیک ہو جائے تو کام صحیح شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہر انسان یہ سوچے کہ جناب پہلے اگلا بندہ ٹھیک ہو، پھر میں تو تب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جی، اپنے آپ سے ٹھیک کر دیں۔ اس وقت ہم پروگرام میں 4 لوگ ہیں اور 4 کے چاروں لوگ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا اور صحیح سمت میں جانا ہے، جی، تو یہ کام ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں اور کہیں کہ میری طرف انگلی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگلا بندہ، میں آپ کو کہوں آپ مجھے کہیں، جو دوسرے 2 دوست ہیں وہ بھی یہی کام کریں، یہی چیز اس وقت چل رہی ہے۔ ٹھیک آپ ہے، کسی سے بھی کسی کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے بھی تو یہ کیا ہے، اس نے بھی تو یہ کیا ہے۔ تو یہ جب تک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا تب تک پاسبل نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ صابر شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ مصروف ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ نے وقت دیا، میں اپنے اگلے مہمانوں سے پروگرام کنٹینیو کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ شاہدہ جلال صاحبہ میرے ساتھ ہیں، شفقت چوہدری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ شفقت صاحب، آپ نے سنا صابر شاکر صاحب ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، اور ان کی باتیں بھی آپ نے سنی۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہر فرد کو اپنے ضمیر کو دیکھنا ہے، خود کو دیکھنا ہے، اور جب تک وہ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا، کوئی دوسرا بندہ جو ہے اس کو صاف پاک نہیں کر سکتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سارا کچھ آپ نے سنا کہ جرنلزم جو ہے وہ کس موڑ پہ پہنچ چکی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کو ابھی پہلے آپ نے جو سوال پوچھا تھا صابر بھائی سے نا، جی، کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا۔ جی، ضرور، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ سب اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یہ تو اب چھوڑ دینے والی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ایسے تو چانس نہیں ہے کہ خود بہت سارے ٹھیک ہو جائیں۔ تھوڑا سا گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی چیزیں ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، اب
ہوتا یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے 90 سے پہلے یہ تھا کہ جتنے بھی جرنلسٹ تھے، جتنے بھی ان کرسپونڈنٹ ہوتے تھے، نامہ نگار ہوتے تھے، ادارے ان کو تنخواہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ان کے ایکسپینسز دیتے تھے، وہ جو فوٹو فیکس کرتے تھے، نیوز بھیجتے تھے، کالز کرتے تھے، ان کا بل ملتا تھا ان کو. ٹھیک ہے، 90s کے بعد یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ ایون بڑے جو ادارے ہیں وہ بھی مین سٹیز، چند مین سٹیز کو چھوڑ کے، لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، کراچی ہو گیا، کوئٹہ پشاور ہو گیا، ان کو چھوڑ کے باقی جگہ پہ ایون جو ان کو اسٹیشن ہیڈز ہیں ان کو بھی تنخواہ نہیں دیتے. نامہ نگار یا کرسپونڈنٹ وغیرہ ان کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جو اسٹیشن ہیڈ ہے ان کو بھی تنخواہ نہیں دیتے، نہ الیکٹرانک میڈیا والے نہ پرنٹ میڈیا والے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو گن پکڑا دی ہے، پاور بھی اس کو دے دی ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، آپ اس کو پے نہیں کر رہے تو وہ گن مس یوز کرے گا. صحیح، آپ نے اسے کہا مجھے 5 لاکھ دو، آپ بیورو چیف بن گئے ہو یہاں کے. ٹھیک ہے، آپ نے 20,000 مجھے دو، آپ یہاں پہ کرسپونڈنٹ ہو. اس کے ساتھ بیج لگ گیا، ٹیگ لگ گیا صحافت کا. صحیح، اب اس کے انکم، سورس آف انکم اس کا کوئی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نیوز ایک چھوٹی سی لگا کے یا اس میں چینل پہ چلا کے میں کسی کی بھی ایسی کی تیسی کچھ بھی کر سکتا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے. اب اس کو ملتا کچھ نہیں ہے، جب ملے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نیگیٹو اینڈ پہ جائے گا. ٹھیک ہے، اب جب تک حکومت اس چیز کو یقینی نہیں بناتی کہ تمام ادارے اپنی جو لسٹ ہے وہ پرووائڈ کریں سینٹر میں، اس کے بعد ان کو جو پے دی جاتی ہے اس کے ریکارڈ ان کو دیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس کریں، تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیونکہ جب کسی کے پاس کیا کہتے ہیں سورس آف انکم نہیں ہے، پاور اس کے پاس ہے، تو وہ مس یوز کرے گا ہی کرے گا. شفقت بھائی یہ پوائنٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں یہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو تنخواہیں ملتی بھی ہیں، ان کو اچھا پیکج ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کی ہوس جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. یہ بھی تو آپ اس دیکھیں گا کہ لوگ پھر بھی آئے بائشہ جو ہے وہ ہاتھ مارتے ہیں. وہ چیزیں وہ میں اس پہ آتا ہوں نا. جیسے بالکل آپ نے سٹارٹ میں پوچھا تھا یلو جرنلزم، جی، تو بیسیکلی جو جرنلزم ہے یہ تو ہے کنوینس آف انفارمیشن کو آگے کنوے کرنا، پبلک تک پہنچانا. ٹھیک ہے، اب میڈیا وارز جب شروع ہوئی ہیں جب سے، تو اس میں ڈس انفارمیشن کا پہلو زیادہ آ گیا اس میں. ٹھیک ہے، جو یلو جرنلزم ہے اس کے 2 ورژن ہے، شارٹر ورژن ہے اور اس کا لارجر سینیریو ہے اس کا. ایک ٹھیک ہے، شارٹر جو ورژن اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے مس یوز کرنا اس چیز کو، ٹھیک ہے، غلط انفارمیشن دینا یا ایک انفارمیشن دے کے اس کو کچھ کرنا اس کو. لارجر جو ورژن اس میں یہ ہے کہ ملک جو ہے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، ملک ہیں، جو پالیسی ہولڈر ہیں، جو پالیسی اپنی نافذ کرنا چاہتے ہیں یا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا حاوی کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک مخصوص آپ کو ورژن ایک دیتے ہیں کہ اس کو اب لانچ کریں. اب اس کے لیے پھر آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے بندے آتے ہیں، مورے آتے ہیں، ادارے آتے ہیں. خالی اس میں جرنلسٹ نہیں آتے، جو جرنلسٹ ادارے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں. جی جی جی، اب وہ سب مل کے اس کو لانچ کرتا ہے. ابھی آپ ایک چیز چھوٹی سی دیکھیں، ابھی احمد نورانی نے امریکہ میں بیٹھ کے ایک گمنام ویب سائٹ پہ جلاسم باجوہ کے بارے میں چھوٹی سی نیوز دی، جس ویب سائٹ کو کوئی جانتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تمام لوگ جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، نون اینٹی اسٹیٹ ہیں، وہ ایسے لگتا تھا جیسے نوٹیفیکیشن آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی ویب سائٹ کے. ٹھیک ہے، اور ایک دم انہوں نے رسپونڈ کیا. بیسیکلی نہ وہ نوٹیفیکیشن آن کر کے بیٹھے تھے، وہ چینلائز ہوئے تھے، وہ سارا سسٹم چینلائز ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ ڈس انفارمیشن وار کا وہ پہلو تھا کہ جو کہیں اور سے مینج ہو رہا تھا. یہ سارے اس کے پارٹ تھے. obviously ان کے اپنے انٹرسٹ تھے اس میں فائنینشیل انٹرسٹ بھی تھے، اس کے بعد سیٹلمنٹ انٹرسٹ بھی تھے. تو بیسیکلی یہ جو ہے نا یلو جرنلزم جو بڑے لیول پہ ہے، یہ مینج ہو رہی ہے ابھی. اس کو جو کاؤنٹر کرنا ہے وہ بھی اسٹیٹ نہیں کرنا ہے جب تک لاز کو سخت نہیں بنایا جائے گا، جب تک رسپانسبلٹی نیوز کی یا انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کی ڈالی نہیں جائے گی، اس پہ ایکشن نہیں لیا جائے گا، جواب طلبی نہیں کی جائے گی، تب تک یہ چیزیں فری ہینڈ چلتی جائیں گی. آپ کے بڑے چینلز پہ جی سوری آپ کو آپ کے بڑے چینلز پہ بڑے صحافی، آپ کے جواب بھائی ایک چیز، جی آپ کے بڑے چینلز پہ بڑے صحافی بیٹھ کے بڑی شرافت سے بڑے امپلائڈ انداز میں وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو یہ لوگ سر عام کہتے ہیں، وہ بھی کہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ امپلائڈ انداز میں شریف بن کے، ٹھیک ہے، اور لاجیکلی اس کو ایکسپریس کر کے کہہ دیتے ہیں. یہ لوگ اس کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے ہیں. یہ سارے اسی بڑی جو لارجر ورژن ہے اس کی سسٹم ہے اس کا. میرا سوال پوچھنے کا مقصد بھی صابر شاکر صاحب سے یہی تھا کہ کیا ہم جو ہر ایک اسٹیٹ کے بعد ہر ایک ادارہ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے
وہ دیکھے کہ اس کے پاس اس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا صحافیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی کالی بھیڑیں جو ہیں ان کو سامنے لائیں اور ان کا بائک آؤٹ کریں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ تمام جو ہماری جو تنظیمیں ہیں، بہت سارے ایسے صحافی جو بدنام ہیں، جن کے ثبوت بھی مل چکے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ہتھیار بنے ہوئے ہیں. یہ بہت سارے صحافی ان کے حق میں بینرز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ صابر شاکر نے کہا کہ صحافت پہ حملہ ہو جاتا ہے تو لوگ جو نا وہ کہتے ہیں کہ صحافت خطرے میں پڑ گئی، سیاست خطرے میں پڑ گئی، جمہوریت خطرے میں پڑ گئی. تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں، جب تک ہم خود ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم سارا کچھ ریاست کے اوپر بھی نہیں پھینک سکتے. شادہ جلال صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، آپ نے ساری گفتگو سنی، صابر شاکر صاحب کی بھی، شفقت صاحب کی بھی آپ نے سنی. کیا ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ جرنلزم کیا ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے جو پاکستانی جرنلسٹ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ کیا اپنا صحیح طریقے سے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون. میں نے دونوں کو سنا اور شفقت صاحب کی باتوں کے ساتھ میں بہت اتفاق کرتی ہوں، سوائے ایک دو پوائنٹس پہ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لفظ جرنلزم آیا کہاں سے اور ہے کیا چیز. جرنلزم ہمیں کیوں یلو جرنلزم کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ اس وجہ سے آپ اس چیز پہ نوٹ کریے کہ کہیں ہر مائک اٹھانے والے بندے کو آپ جرنلزم یا جرنلسٹ تو نہیں کہہ رہے. 5ویں پاس 8ویں فیل بندہ مائک پکڑ کے آج کل ٹی وی کے سامنے آ رہے ہیں، انٹرویوز کر رہے ہیں، کیا وہ جرنلسٹ ہیں؟ جرنلسٹ کے ڈیفینیٹلی کچھ کرائٹیریا ہوگا، کچھ کیٹیگریز ہوں گے جس کے پاس کر کے آنا چاہیے. اور جو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر چیک اور بیلنس رکھا جائے کہ کون سا بندہ ہاتھ میں مائک پکڑ کے اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ بہت کہا جاتا ہے کہ ملک کا بڑا اہم ستون ہے جرنلزم. ہم بڑا آج سے 2-3 سال پہلے جب تک میں اس فیلڈ میں نہیں تھی، میں بڑا ڈیپینڈ کرتی تھی، مجھے بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہمارا جرنلزم، جب سے میں نے جرنلزم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اسپیشلی یہ پچھلے دنوں ہمارے ISPR کا جو ایک نغمہ ہوا، اس کے پیچھے ٹیگ لگا دیا گیا کہ پاکستانی فوج یہ کر رہی ہے. اب 45 گروتھ کے جو جن کے دماغ تھے، ان لوگوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ یہ فوج کا کام ہے، فوج کا کام. ان کو یہ نہیں پتا کہ فوج کتنا بڑا، آرمی کتنا بڑا ایک واسٹ سا فیلڈ ہے، جس کے بیچ میں ISPR کیا تھا، انٹر سروسز پبلک ریلیشن کا ایک سیکٹر ہوتا ہے جس کا کام کی میڈیا سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چاہے وہ گانوں کی شکل میں پہنچایا جائے، میسیج کی شکل میں، کہانیوں کی شکل میں، یا جس طریقے سے مرضی پہنچایا جائے. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر جو ایلیگیشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں، جو نان پاکستانی یا نان کنٹری کے ہمارے جو نیشنل ہوتے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے اس محکمے کو اپنے خدمات بروکار لائی جاتے ہیں. لیکن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا کہا کہ اس لیے کیونکہ ہماری میڈیا نے یہ خبریں پہنچائی. میڈیا میں خبریں پہنچانے والے کون تھے؟ وہی جن کے اوپر ہم بہت اعتقاد رکھتے ہیں. شفقت صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ تنخواہ نہیں ملتی. میں پھر وہی بات کہوں گی، آئنسٹائن کا ایک بہت مشہور قول مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارا نظام تعلیم مچھلی کو درخت پہ چڑھنا سکھاتا ہے. ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس بندے کی وہ اہلیت نہیں تھی، جس بندے کی وہ قابلیت نہیں تھی، اس بندے کو اس جگہ پہ گھسیڑ دیا گیا جو اس کی فیلڈ نہیں تھی. وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی قابلیت میچ نہیں کر رہی نا اس فیلڈ کے ساتھ، وہ کیا کرے گا؟ وہ شارٹ کٹ کھیلے گا. شارٹ کٹ کیسے کھیلے گا؟ وہ صحیح چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے اس کو اپنی تنخواہ کم لگنا شروع ہو جائے گی، وہ زیادہ پیسوں کی طرف بھاگے گا. زیادہ پیسوں کے لیے اس کو کون یوز کرے گا؟ وہ لوگ جو آپ کے ملک کو ترقی کے راستے پہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ کو پیسے تھما دیں گے اور آپ اس کے لیے جرنلزم میں آ کے اس کو استعمال کریں گے اور پھر آپ کے اوپر لفافہ کا لقب لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر بہت گہرائی کے ساتھ دیکھنا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں ٹھیک ہے، میں اپنی سب ٹھیک کرتی ہوں، میں اپنا کعبہ درست کر لیتی ہوں. میرا کعبہ درست کرنے سے کیا میری آواز وہاں تک پہنچی جائے گی؟ کیا میں ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہوں؟ کیا میرے ٹھیک ہونے سے پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ جب اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ 1947 میں ہیں اور ابھی ہمیں پاکستان ملا ہے. اب ہم نے پاکستان کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ مکمل کرنا ہے. ہم نے پاکستان، شفقت صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں ہر چیز ان کے اوپر یا ریاستوں کے اوپر بھی نہیں تھوپ سکتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم صرف اپنے آپ ٹھیک کرنے سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا نظام سارا ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس کے بیچ میں کرپشن، اس کی جڑیں اتنی کھوکھلی کر دی گئی ہیں کہ اب جس کو
अब जो स्तून ही टेढ़ा मेरा है उसके ऊपर जो इमारत बनेगी वो सीधी नहीं रह सकती ना, उसको इसकी बुनियाद को देखना पड़ेगा कि हम बुनियाद कैसे बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, अपने मौजू से मैं हट जाऊंगी। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को अपने एहतसाब की भी जरूरत है, और इन लोगों को, स्पेशली उन लोगों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनको हम जर्नलिस्ट कह रहे हैं। पिछले दिनों हमारे जो नूरानी साहब जिनका रेफरेंस दिया इन्होंने, एक ऐसा बंदा कि जो दूसरे दिन बैठ के, कल मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी थी, मैं माफी मांगता हूँ, ये कौन सा जर्नलिज्म है? एक दिन आप मुल्क के उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसको दुनिया देख रही है। सवाल ये पैदा होता है, क्या बाजवा साहब न्यूली अपॉइंटेड वो अभी बने हैं या उनको अभी ओहदा मिला है जो अब उनके ऊपर किरदार कशी की जा रही है? नहीं, इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब सी पैक को वो हेड कर रहे हैं, अब दुनिया उनको तरफ देख रही है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। इसलिए ये वो लोग जो मोदी के, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो मुसलमानों को तरक्की करते नहीं देखना चाहते, जो नहीं चाहते हम अपने पाँव के ऊपर खड़े हों, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इस वक्त उन्होंने बाजवा साहब को टारगेट किया, और किसके थ्रू किया? उस बेवकूफ से एक आदमी की वजह से जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, जिसकी वजह से जर्नलिज्म के साथ नफरत होना शुरू हो जाती है। यार ये कौन सा जर्नलिज्म है? किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? सॉरी, मैं आपकी बात, मैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ। सबसे बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान का, उसमें जब एक सर्वे किया गया, 97 लोगों ने, मेरी तरह के लोगों ने कह दिया कि ये लोग झूठे हैं। ठीक है, मीडिया को मेरे डूब मरना चाहिए ऐसे तो लोगों को जो पाकिस्तान को गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं दुनिया के सामने। ठीक है, आपका पॉइंट आपने बहुत अच्छी उम्दा बात है कि हम इन लोगों की जो ट्विटर अकाउंट्स हैं या दूसरे जो यूट्यूब चैनल्स हैं या इस तरह की चीज़ें, जब इनको हम देखते हैं, इनको हम रिप्लाई करते हैं, तो ये लोग जो हैं वो आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा लोगों की नज़रों में आता है, ये रीट्वीट होते हैं इनके जो ट्वीट हैं। तो ये भी एक ज़रिया नहीं है कि हम खुद भी इनको प्रमोट कर रहे हैं? असल में जो रिएक्ट करना है ना, ये एक नेचुरल सा फेल है लोगों का। आम लोग देखो उस चीज को, इग्नोरेंस को जो फायदा है उसको नहीं समझते। ठीक है, आम लोग रिएक्ट करने को पॉजिटिविटी समझते हैं। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा, क्योंकि आम लोग जो है ना वो रिएक्ट करने को पॉजिटिविटी समझते हैं। ठीक, अब सबको ये चीज कन्वे नहीं कर सकते कि इग्नोर करने से ये डेड हो जाएंगे। एक चीज तो ये है। ठीक है, सेकंड, उसमें एक और चीज है कि ये बाजवा साहब की जो बात अभी कर रहे थे, ये बेसिकली तो तकरीबन 1 महीना से 1.25 महीना पहले ये लॉन्च हुआ था इंडिया से। जी जी, उसकी गौरव आर्या की यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी उसमें। जी जी, जब वो वहां से फेल हुई है तो उसके बाद इन्होंने इसको लॉन्च किया। पहले ये एक और जर्नलिस्ट था, पहले उसने इसको करना था लॉन्च, बाद में फिर अहमद नूरानी को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, अभी पोजीशन उसकी है, अभी अब ये चीज ऑन एयर चौके जा रही है, तो इसलिए इस चीज को नोट कर लीजिए कि विद इन फ्यू डेज ये एक और कहानी बना रहे हैं, एक और स्कैंडल बना रहे हैं सेम पर्सनैलिटी के बारे में, जो करीबन तैयारी के मराहल के करीब है बिल्कुल इस वक्त। वो इसको लाना चाह रहे हैं मजीद दोबारा, लेकिन इस दफा ये अहमद नूरानी का वाया नहीं, किसी और के वाया आएगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग चलती जा रही है मुसलसल। अब इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो चीजें हैं, वो हमारे पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसने अपना रोल कभी समझा ही नहीं कि उसका रोल क्या है इसमें। ठीक है, ठीक है ना। ट्विटर पे अगर आपका प्रो पाकिस्तानी आपका ट्रेंड चलता है तो विद इन मिनट्स या विद इन आवर वो गायब हो जाता है वहां से। सही, बाद दफा हैंग हो जाता है वो। ठीक है, पीटीए ने कभी इस चीज के कोई एक्शन कभी नहीं लिया, कभी इस पे रिएक्ट कभी नहीं किया। हालांकि इसको काउंटर करने की जो बात हो रही है, ये येलो जो जर्नलिज्म इस हवाले से है, एंटी पाकिस्तानी। सोशल मीडिया रूल्स कुछ अर्से पहले पास हुए थे जी, उसमें यह था कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं अपना ऑफिस पाकिस्तान में खोलेंगे, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होगा जो आंसरेबल होगा। ठीक है, हुकूमत ने बैकवर्ड उस पे किया, क्यों किया ये हुकूमत बता सकती है। वो मस्त था, लेकिन उस पर ना कोई कार्रवाई हुई। उस पर ISPR की तरफ से उस वक्त जनरल आसर थे, तो उन्होंने खासा इंसिस्ट किया था इस चीज पे, इसको बैकअप भी किया था इसको, लेकिन गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने इस पे विड्रॉ कर लिया। क्यों किया ये वही बता सकते हैं। ये मस्ट है कि आपकी जो सोशल मीडिया साइट है, या तो आप उनको मॉनिटर करें प्रॉपर, उनको जो उस पे एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन ले। आप जो ट्विटर अकाउंट्स एंटी पाकिस्तानी है, अगर आप कश्मीर में लिखते हैं आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, तो जब पाकिस्तान के अगेंस्ट को लिखते हैं तो वो अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड हो सकता। उसके लिए हुकूमत को चाहिए, हुकूमती जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो ट्विटर से या बाकी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उनको प्रेशराइज करें। अगर वो नहीं उसको आते तो उसको दबा दें, फिर उसको बैन करें उसको,
ٹھیک ہے، پھر یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی. ایسے کنٹرول ہونا مشکل ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہو گیا. یہ شاہدہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس حوالے سے کہ ہماری جس طرح شفقت بھائی بڑا یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ حکومت کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے ملک کے لیے لکھتے ہیں بولتے ہیں، جو اپنے اداروں کے لیے ان کی مضبوطی کے لیے بولتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. انہی لوگوں کو ٹویٹر جیسے اکاؤنٹ جو ہیں یا یوٹیوب چینل پہ جو ہے ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے، لیکن اس پہ ہمارے جو ادارہ ہے وہ اس پہ ٹیلی کمیونیکیشن کا وہ ایکشن نہیں لیتا، سپورٹ نہیں کرتا. جبکہ میں نے انڈیا کو دیکھا ہے کہ انڈیا کی حکومت سے لے کے ہر بندہ ان کا آئی ٹی کا جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان ہر جگہ پہ ہر معاملے میں پیچھے ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا جو لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، کشمیری کی آزادی کے لیے بولتے ہیں. یہ کمزوریاں، یہ کمیاں نظر آ رہی ہیں، کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ جابر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان لوگوں کو بالکل بولنے کا موقع نہیں دیجیے جو آپ کو من پسند بات نہیں کر رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہیلتھی کریٹیسزم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی معاشرے کو بنانے کے لیے. اچھا واصف صاحب، مجھے کیوں ریفرنسز دینے پڑتے ہیں ان لوگوں کے؟ اس وجہ سے دینے پڑتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے معتبر سے ہیں. آپ لوگ بھی یقیناً ان کو سنتے ہوں گے کیونکہ میں ان کو سنتی ہوں تو مجھے پسند آتی ہیں ان کی کچھ باتیں. ان کا ایک قول ہے کہ آپ کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین ناقد کون ہے؟ جو آپ سے حسد کرتا ہے، جس کو تکلیف ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر کے جو گٹس ہیں، آپ کے اندر کی ایبلیت، جو قابلیت ہے، جو اہلیت ہے، اس کو فوراً پہچان لیتا ہے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ اس کا کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہیلتھی کمپٹیشن بہت ضروری ہے جابر، ان آوازوں کو دبائیے مت. لیکن ان کو یہ دیکھیے کہ جب وہ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ اصلاحی ہے یا وہ تنقیدی ہے. اگر تنقیدی ہے وہ آپ کے ملک کے خلاف جا رہے ہیں. اگر ملک کے خلاف جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اینٹی پاکستانی ہو گیا، وہ آپ کے ملک کے خلاف ہے، اس کو وہ دوسروں کو ہاتھوں کے اوپر ناچ رہا ہے. لیکن اگر وہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے، اگر وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کسی چیز پہ اپنی تصحیح کر لیجئے. مکمل تو کوئی ذات نہیں ہوتی نا، کوئی بھی بندے غلطی کر سکتا ہے. حکومت سے، گورنمنٹ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی سب بشر ہی ہیں، کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں. سو مینٹلی تیار رہیے کہ آپ کو اپنی رائے میں سے، عوام میں سے، آپ کو پبلک میں سے ہی کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے گا. آواز اٹھاتے رہیے، ان لوگوں کا کیچ کریے جو ملک کے خلاف بولتے ہیں، جو ملک کے خلاف پروپیگنڈا میں انوالو ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جن کے اثاثے ان کے تنہاؤں سے بہت بڑھ کے ہیں. سب سے بڑی بات یہی ہے، آپ کو وہ جرنلسٹ نظر آ جائیں گے جن کے پیسے، جن کی جائیدادیں اتنی زیادہ ہیں جو کہ جرنلزم جو محکمہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اور کچھ کہنا باقی ضرورت ہے؟ شاہد صاحب، میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تنقید ہو رہی ہے. تنقید کریں، جو جس نے کرنی ہے تو وہ کرے، ہمارے اداروں پہ تنقید کرے، پاکستان پہ کرے، گورنمنٹ پہ کرے. سوال یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کو ہیک کر دیا جاتا ہے، بلاک کر دیا جاتا ہے. ہمیں جس طرح شفقت صاحب نے کہا کہ اگر وہ کوئی ٹرینڈس لاتے ہیں تو وہ ٹرینڈ کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف. تنقید ایک اور چیز ہے، اس کو برداشت کرنا ایک اور چیز ہے، یہ ضرور ٹھیک ہے. لیکن ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو، ہمارے ٹیکنیکل جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ان چیزوں پہ نوٹس لینا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے کہ ہمارے جو چلنے والے ٹرینڈ ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے، ہمارے چینلز کو بلاک کیوں کیا جا رہا ہے، ویڈیوز کیوں اتار دی جاتی ہے. یہ سوال تھا. بالکل ٹھیک. آپ کا اپنے سوال میں ہی اس کا جواب نکل آتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ کے ساتھ اگر کوئی چینل بند ہو رہا ہے، کیونکہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک چینل کو جب آپ بند کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دوسری خبریں آتی ہیں جو ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ ہم نے کوئی چیز ایسی لگا دی جو یا تو گورنمنٹ کے وہ موافق نہیں تھی، گورنمنٹ کو پسند نہیں آئی، اس لیے وہ بند کر دی گئی. تو میرے خیال میں ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ کس چیز کے اوپر چینلز بند کیے جاتے ہیں یا کس چیز کے اوپر آپ کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے. تو لیکن اگر کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے تو آف کورس یہ سوائے گورنمنٹ کے اور کوئی بھی انڈیویجول طور پر نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکوں گی، کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. صحیح. شفقت بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے، جو چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے گا، کیا ہمارے پاس آئی ٹی کے لوگوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت مار کھا رہے ہیں، پیچھے ہیں، یا ہمیں آگے نہیں آنے دیا جا رہا؟ زیادہ بھی سوال رپیٹ کی کال آ رہی تھی، کاٹیے اس کو. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بہت پیچھے ہیں پاکستانی، یا پھر ہمیں دبایا جا رہا ہے یا ہمیں آگے آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. جیسے کہ انڈیا کے لوگ ہیں، وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہر جگہ پہ چھائے ہیں، وہ پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے ملک کو. اصل میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن جو آئی ٹی ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو پراپر جو پلیسمنٹ ان کی ہے اس کے لیے جو گورنمنٹ کو
इकदाम करने चाहिए वो नहीं किए गए अभी तक। इंडिया ने अपने जितने भी IT एक्सपर्ट्स हैं उनको सही जगह पे प्लेस किया है, ट्विटर में किया है, सोशल मीडिया में किया है, बिगो में किया है, फेसबुक पे किया, हर जगह पे प्लेस किया है, हमने वो प्लेसमेंट नहीं की। उसकी वजह यह है कि IT हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ये जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने एंड पे अपनी हिम्मत से अपनी कोशिश से लगे हुए हैं। ठीक है। उनके बारे में जो पॉलिसी बनानी चाहिए वो पॉलिसी नहीं बनाई गई है, एक चीज तो ये है। सेकंड, मैं शायद साहब ने एक बात की थी, मैं थोड़ा सा उसमें एक चीज ऐड करूंगा कि तनकीदी और सलाई ये जो है ना चीजें, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी चल रही है जब गोएबल्स की, कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। ये जो लोग बोलते हैं, ये वो बात बोलते हैं कि भाई आपके 3 कान है, और 16 बंदे मिलकर बोलना शुरू हो जाते हैं। अब कहते हैं ये साबित करें कि आपके 3 कान नहीं है, पोजीशन यहाँ पे ये चलती है। तो ये प्रोपेगेंडा वार है बेसिकली, ये तनकीद भी नहीं है, इस्लाह के लिए भी नहीं है, और ठीक करने के लिए भी नहीं है। तो ये इशू है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने बात ठीक कही, लेकिन उनकी बात भी बड़ी बेहतरीन है कि बंदे जो हैं वो सही जगह पे बंदों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। जिस तरह उन्होंने कहा कि मछली को आप दरख्त के ऊपर चढ़ने वाला काम दे रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी उन्होंने। ये कोई काम नहीं है कि जो बंदा जिस लायक है उसको उसी जगह पे रखा जाए, ना कि आप उसको उसकी जगह से हटा के किसी दूसरी जगह पे रखें। बहुत सारी मिसालें अभी भी हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने अपने कुछ वज़ीर ऐसे लगाए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी है। मैं टॉपिक में वापस आऊँगा कि अब जर्नलिज्म जो चल रही है, ये जो लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो एक महाज खड़ा किया हुआ है, आप आम आदमी हैं, आपकी नज़र में कोई इसका हल है कि क्या करना चाहिए, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए? गवर्नमेंट को तो अपना हक अदा करना चाहिए, लेकिन बहसीत कौम एक आम आदमी के हम इनको किस तरह काउंटर कर सकते हैं, किस तरह रोक सकते हैं? असल में इनको रोका इसलिए नहीं जा सकता कि जिन साइट्स पे वो बैठे हुए हैं वो साइट्स हम कंट्रोल नहीं कर रहे। पहली चीज तो ये है। ठीक हो गया। वहां पे वो जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, रोका नहीं जा सकता। जो लफ्ज वो अनेर करें वो आएगा। जी, अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहब आपका शुक्रिया, साबिर शाकिर साहब आपका ख़ुसूसी तौर पर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और शफकत चौधरी साहब आपका शुक्रिया। आखिर में यही कहूँगा कि हमें कोई भी जंग जीतनी है तो हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद के बगैर हम किसी भी जंग में, किसी भी मार्के में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमें एक दूसरे का साथ देना है, फिर जाकर हम अपने मुल्क और अपने मुल्क के इदारों को डिफेंड कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे।